أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد السلام على المهدي الذي يملأ الأرض ملكا كما ملأت وجورا وافعل بي ما أنت أهله بسم الله الرحمن الرحیم. آج ہمارا آپ کے ساتھ درس کا جو موضوع ہے، چونکہ آج 20 ماہ مبارک ہے اور مولا کی شہادت کے حوالے سے آج ہم موضوع ہے ہمارا کہ مولا علی کی تنہائی کو کیسے دور کریں. آپ دیکھیے مولا علی کی تنہائی کو کیسے دور کریں. یہ ایک وہ موضوع ہے کہ مولا علی کنویں کی طرف جا رہے ہیں، صحرا کی طرف جا رہے ہیں اپنے دل کا حال کہنے کے لیے، اپنے دل کا درد کہنے کے لیے. یعنی کوئی ایسا نہیں ہے کہ مولا جسے اپنے درد کو بیان کر سکیں. اچھا کیا درد ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ مصائب ہے مولا کے، کہ مولا کے مصائب ایسے ہیں کہ جو سننے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں. اچھا سننے کے لیے تیار ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مولا کے مصائب وہ ہیں جو مولا کو ضربت لگی، جبکہ ضربت لگنے کے وقت مولا نے بیان فرمایا فزت برب الکعبہ اور بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ فزت برب الکعبہ. اچھا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. ٹھیک ہے، وہ تو مولا کامیابی کا اعلان کر رہے ہیں. جیسے ایک بچہ رزلٹ آنے کے بعد خوشی سے کہتا ہے نا کہ میں فرسٹ آیا ہوں، تو مولا وہ جو امتحان زندگی تھا، وہ جو ہم کہتے ہیں دنیا آخرت کی کھیتی ہے، وہ جو ہم کہتے ہیں دنیا امتحان گاہ ہے، اس میں مولا کامیاب ہو گئے، اپنی کامیابی کا اعلان کر رہے ہیں مولا. آپ دیکھیے کائنات میں شاید واحد مولا ہے کہ جنہوں نے شہادت کے وقت ایسا جملہ کہا ہے، ورنہ نارملی اس طرح کے جملات نہیں ملتے ہیں. اور مولا کیوں؟ مولا کا پہلا جملہ قد افلح المؤمنون، بتحقیق مومن کامیاب ہو گئے. کون؟ اس کی شرائط بیان کی. اور پھر مولا کا آخری جملہ خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا، یعنی میں نے اپنی زندگی خدا کی احکامات کے مطابق ختم کر کے اختتام کا، یعنی کتاب کا آخری صفحہ بھی ہے جس پر خدا کا نام لکھا ہے. ٹھیک، موت جو مصائب ہم پڑھ رہے ہیں وہ تو مولا کے لیے فزت برب الکعبہ ہے. تو مصائب کون سے ہیں مولا کے؟ اچھا آپ یقین کریں ہم 5 منٹ کی مصائب پہ روتے روتے تھک جاتے ہیں. اصل مصائب مولا کی 25 سالہ زندگی ہے. اصل درد مولا کا بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی ہے. کسی نے مولا سے پوچھا مولا کے انسان کے لیے سب سے مشکل وقت کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا جب اس کی زوجہ کو مارا جا رہا ہو اور اس کو صبر کرنا پڑے. آپ سوچیے مولا کے دل کا درد اور تکلیف یہ ہے. بعد میں کوئی پوچھتا تھا نا مولا سے، مولا کنفس کو جیسے ایک دفعہ قحط تھا تو کنفس کو 2 مل رہے تھے حصے، تو مولا باقاعدہ روئے ہیں مسجد میں. ابن عباس کہتے ہیں مولا رو رہے تھے اور مولا کے آنسو بہہ رہے تھے، اور مولا بیان فرماتے ہیں یہ ان دروں کا ہدیہ ہے، ان دروں کی وجہ سے کہ جب میں بی بی کو غسل دے رہا تھا تو بی بی کے جسم پر ہتکڑیوں کے مانند موجود تھے. آپ سوچئے مولا علی کے مصائب 25 سالہ دور ہیں. مولا علی نے کس طرح وہ وقت گزارا. نہج البلاغہ میں مولا بیان فرماتے ہیں کہ ایسے گزارا جیسے حلق میں ہڈی ہو اور آنکھ میں کانٹا چبھا. آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ اگر حلق میں اتنا سا بال آ جائے کھانا کھاتے ہوئے، انسان پورا کھانا چھوڑ دیتا ہے، اتنی بے چینی ہوتی ہے کہ وہ ہل نہیں سکتا. مولا بیان فرماتے ہیں میں نے 25 سال اس طرح گزارے. بال چھوٹی چیز ہے، ہڈی بہت بڑی چیز ہے. انسان آپ دیکھیے ایک دم کھڑا ہو جاتا ہے اگر اس طرح کی ہڈی وغیرہ پھنسی ہو. مولا بیان فرماتے ہیں میں نے اس طرح 25 سال گزارے. رسول اللہ کی زندگی دیکھیے، کہتے ہیں جب حمزہ تشریف لائے نا، حمزہ کا قاتل، جب جناب حمزہ کی شہادت ہو گئی تو وحشی جو ہے وہ مدینہ آیا، تو رسول خدا نے فرمایا کہ اے وحشی تم مدینہ چھوڑ کے چلے جاؤ. میں جب بھی تمہیں دیکھتا ہوں نا مجھے حمزہ کی وہ جو تم نے کلیجہ نکالا تھا، جناب حمزہ کو تیر مارا تھا اور پھر کاٹ کے کلیجہ، تو وہ چیز مجھے ہمیشہ یاد آ جاتی ہے. رسول خدا وحشی کو مدینے سے باہر نکال دیتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن بھی مولا علی کی زندگی دیکھیے کہ 25 سال مولا کو نا بی بی فاطمہ کے قاتلوں کے ساتھ باقاعدہ کئی جگہ پر بہترین مشورے دے کے ان کا ساتھ دینا پڑا. تو مولا نے یہ مشکل وقت کتنی مشکل میں گزارا ہے. مولا کی تنہائی کیسے دور کریں؟ مولا کی ان تکلیفوں کو پڑھیں، مولا کے بارے میں اسٹڈی کریں کہ مولا، اچھا جب آپ اسٹڈی کریں گے نا ایسا ہے جیسے مولا آپ کو غم سنا رہے ہیں، کیونکہ آپ مولا کی اس تکلیف کو فیل کرنا شروع کر دیں گے کہ مولا جتنا آپ مولا کے متعلق، سب سے پہلے ہم یہ چیز
دوسری چیز مولا کی تنہائی کو کیسے دور کریں. مولا کی تنہائی، آپ دیکھیے مولا کی زندگی میں کیا چیز ایسا ہے کہ ہم کہیں مولا اگر آپ کی زندگی میں ہم پوچھیں تو آپ کیا چیز آپ کی زندگی کا ارمان ہے، کیا چیز آپ کی زندگی کا کاش ہے. اچھا آپ کیا خیال ہے؟ مولا کہیں گے نمازیں، مولا کہیں گے عبادتیں. بے شک ایسا ہے، لیکن اصل چیز جس کا مولا نے کاش کہا ہے، مولا بیان فرماتے کاش مجھے موقع ملتا میں علم کی مسند کو بچھاتا. ٹھیک، مولا کی زندگی کا کاش علمی مسند ہے، مولا کی زندگی کا کاش علمی محفل ہے. مولا چاہتے ہیں کہ جو سینے میں میرے علم ہے نا وہ لوگ لے لیں. اچھا آج وہ قلیل فارم میں ہمارے پاس موجود ہے نہج البلاغہ کی صورت میں. آیا ہم موضوع یہ ہے نا کہ ہم مولا علی کی تنہائی کو کیسے دور کریں. آپ دیکھیے مولا سنا رہے ہیں، کوئی سننے والا نہیں ہے. قلیل سا وہ خود جو مولا کے کلام ہے جناب رضی نے نہج البلاغہ میں جمع کیا ہے. اب جب آپ اس کو پڑھیں گے نا ایسا ہے گویا مولا کلام کر رہے ہیں اور آپ اس کلام کو سن رہے ہیں. تو مولا کے کلام کو، مولا کی تنہائی کو دور کرنا ہے نا. مولا کہتے ہیں کاش مجھے موقع ملتا تو میں علم کی مسند بچاتا. گویا نہج البلاغہ آپ پڑھ رہے ہیں تو گویا مولا اس علم کی مسند بٹھائے ہوئے اور آپ اس مسند کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ مولا کے علم سے خود کو وابستہ کرنا. اور تیسری اہم چیز دیکھیے، اچھا اس میں ایک اور چیز کہنا چاہوں گی. آج نا سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے. پچھلے زمانے کے لوگ شاید مولا کی ان تمام چیزوں کو سنتے تو نہیں سمجھ پاتے، لیکن آج کے دور کا آپ دیکھیے لیبنان کا ایک سائنٹسٹ تھا عیسائی، جارج جرداق اس کا نام تھا. وہ کہتا ہے کہ اس کو نا اس نے نا نہج البلاغہ 200 دفعہ پڑھی تھی. کسی نے پوچھا آپ نے 200 دفعہ کیوں پڑھی ہے؟ اس نے بتانا شروع کیا. اس نے کہا کہ مجھے نا کافی سال پہلے میرے ایک دوست نے یہ کتاب گفٹ دی تھی. اچھا جب یہ کتاب مجھے گفٹ دی میں نے اس کو کھولا، دیکھا پہلے ہی صفحے پہ نا لکھنے والا ایسی باتوں کو بیان کر رہا ہے جو ابھی سائنٹیفک پروو نہیں ہے. اچھا آپ سوچئے جارج جرداق کا ابھی انتقال 2014 میں ہوا ہے، ٹھیک ہے، 70 سال کی عمر میں، نیئرلی 70 سال، ٹھیک ہے. اب 70 سال پہلے کتنی چیزیں سائنس کی پروف نہیں ہوئی تھیں. میں نے دیکھا اس میں تو سائنس کی باتیں بیان ہوئی ہیں جو پروف نہیں ہیں. تو میں نے اس کتاب کو بند کر دیا. پھر میں نے نا کافی عرصہ گزر گیا تو اچھا جب میں نے دیکھا کہ یہ کتابیں سائنس پروف نہیں ہوئی ہیں یہ چیزیں، میں نے دیکھا یہ کتاب لکھی کب گئی ہے. تو مجھے پتہ چلا کہنے والے نے 1400 سال پہلے کہی، جمع کرنے والے نے 1000 سال پہلے جمع کی ہیں. تو سید رضی چونکہ مولا کے 4 صدیوں کے بعد تھے تو 1000 سال ہو گئے ہیں سید رضی نے اس کو جمع کیا ہے. کہا اتنی پرانی کتاب ابھی تک سائنس نے یہ چیزیں پروف بھی نہیں کی ہیں تو کیا اس کتاب کی اوتھینٹسٹی ہوگی. رکھ دی. کچھ مہینے گزرے، ایک دوست سائنٹسٹ نے اپنی لیٹسٹ ریسرچ کے بارے میں سیمینار رکھا تھا. بالکل لیٹسٹ ریسرچ کو وہ بیان کر رہا تھا. تو اس میں یہ بھی چونکہ بہت بڑے سائنٹسٹ تھے، مفکر تھے، ان کو بھی مدعو کیا گیا تھا. یہ جب اس تقریب میں گیا نا، جب وہ اپنی ریسرچ بیان کرنے لگا کہ میری ریسرچ یہ ہے یہ ہے یہ ہے. اچھا یہ جب ریسرچ سن رہے تھے نا تو ان کو فیل ہوا کہ یہ بات میں نے سنی ہے. اب یہ سوچنے لگے میں نے کہاں سنی ہے، میں نے کہاں سنی ہے، میں نے کہاں سنی ہے. ان کو یاد آیا یہ بات تو میں نے وہ جو کتاب چند مہینے پہلے اٹھائی تھی اس کے اندر تھی. اب انہوں نے جا کے اس کتاب کو کھولا. اس کتاب کو جب انہوں نے کھولا نا، وہ جو دوست پروف کر رہا تھا وہ یہاں پر موجود تھا پہلے ہی خطبے میں. اب اس نے نا اس کتاب کو پڑھا. وہ کہتے ہیں میں نے اب اس کتاب کو پڑھنا شروع کیا کہ آج جو میڈیکل سائنس پروف کرنے کی کوشش کر رہی ہے یہ کون ہے جو 1400 سال پہلے جس نے بیان کر دیا. کہا میں نے جب اس کتاب کو پڑھا نا ایک دفعہ مجھے لگا کہ ایک دفعہ پڑھنا نا اسے کم ہے. میں نے دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، کہا میں 200 دفعہ قرآن کو پڑھ چکا ہوں. آیت اللہ مطہری کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ سنا کہ جارج جرداق 200 دفعہ اس کو پڑھ چکا ہے، میں نے ایک لمحے فیل کیا محشر کا میدان ہے اور مولا علی کھڑے. اگر مولا نے مجھ سے پلٹ کے پوچھا یہ عیسائی ہے اس نے 200 دفعہ پڑھا ہے، تم نے کتنی دفعہ پڑھا ہے، میں کیا جواب دوں گا مولا علی کو.
میں خدا کے سامنے کیسے کھڑا ہو سکوں گا اس بات کے بعد؟ میں مولا سے کس طرح نظریں ملا سکوں گا اس کے بعد؟ کہتے ہیں اس کے بعد میں نے نہج البلاغہ کو پڑھنا شروع کیا. تو نہج البلاغہ کو پڑھنا ایسا ہے گویا مولا علمی مسند کو بچھائے ہوئے ہیں اور ہم مولا کی تنہائی کو دور کر کے مولا کے ذکر کو. اور آج چونکہ میڈیکل سائنس بہت چیزوں کو پروف کر چکی ہے، تو اب میڈیکلی پروف کرتے ہوئے نفسیات کے مسائل بہت حل ہوئے ہیں، تو ان کو حل کرتے ہوئے سائنس کی بہت سی چیزیں جو سائنسدانوں نے لی ہیں، یا اس کے علاوہ دنیاوی سسٹم کے مولا کے بہت سارے خطبے ایسے ہیں جن کو اقوام متحدہ نے اپنا چارٹر بنایا. اب دیکھیے چونکہ یہ چیز پروو ہو رہی ہے، اب اس کو پڑھنے میں کچھ اور مزہ آئے گا. تو اب یہ نا مولا کی ایک علمی، اگر ہم اس سے وابستگی ہو جائے تو ہم اس سے یعنی گویا ایسا ہے کہ مولا کی تنہائی کو دور کر رہے ہیں. اور تیسری اہم ترین چیز مولا کے علم پر عمل کرنا. یہ ایسی چیز ہے کہ انسان صدیوں کے سفر میں بھی ہو جائے نا، صدیوں بعد بھی ہو جائے، تو تب بھی وہ مولا کے ساتھ مولا کا صحابی بن سکتا ہے. کیوں؟ جو مولا کے راستے پر ہو نا. مولا شاید جنگ صفین تھی یا جنگ جمل تھی، ایک صحابی آیا، کہا مولا میرا بھائی بہت دور ہے، اور وہ اتنا شدید اس کی خواہش تھی کہ کاش وہ آپ کے ساتھ جنگ میں شریک ہوتا، کاش مولا میرا بھائی آپ کے ساتھ جنگ میں آتا، وہ شامل ہو سکتا. مولا نے کہا کہ یہ بتاؤ، اس کی خواہش تھی کہ وہ میرے ساتھ آ سکتا. کہا مولا شدید خواہش تھی کہ وہ جنگ میں آپ کے ساتھ شامل ہوتا. مولا نے کہا ہر وہ شخص جو ہمارے ساتھ کی خواہش رکھتا ہے، ہمارے کہنے پر عمل کرتا ہے، ہمارے کہنے پر چلتا ہے، وہ ایسا ہے گویا میرے ساتھ ہو، چاہے میرے اور اس کے درمیان صدیوں سالوں کا فرق ہے، وہ تب بھی میرا ساتھی ہے اور تب بھی میرا صحابی ہے. تو مولا کا ساتھی اور صحابی بننے کے لیے چیز بہت اہم ہے کہ ہم مولا کے احکامات پر عمل کریں. پروردگار ہمیں مولا کا ساتھی بننا، مولا کی باتیں سننا، مولا کی باتوں سے ذائقہ لینے کی توفیق عنایت فرمائے. وصلی اللہ علیہ رسول.